الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کل سماعت کیا آپ نے کہ بیماری آ جائے تو اس وقت مریض کو کیا کرنا ہے۔ بیماری جس وقت کسی کے اوپر حملہ کرتی ہے، بیماری بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بیماری کی شفا عطا کرتا ہے۔ زمین پہ ایسی کوئی بیماری نہیں اترتی جس کی شفا نہیں اترتی۔ اللہ پہلے شفا اتارتا ہے، پھر بیماری حملہ کرتی ہے۔ سامعین محترم، بیماری کسی بھی قسم کی آ جائے اس کا حل موجود ہے۔ زندگی کی طرز کو بدلنے کے ساتھ اللہ شفا دے دے، کسی کے دم کرنے سے اللہ شفا دے دے یا کسی کی دوا سے اللہ شفا دے دے، یہ خالق کائنات کو پتہ ہے کہ اس نے بندے کی شفا کہاں رکھی ہے۔ مرض کا علاج موجود ہے، اس کے بعد پھر مرض کے بعد ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زمین کے اوپر آج تک اس کا کوئی علاج نہیں اترا، اور وہ کیا کیفیت ہے میرے دوستو؟ اس کیفیت کا نام ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج زمین کے اوپر نہیں اتارا گیا۔ زمین کے اوپر اس موت کا علاج اتارا گیا ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے، لیکن حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کلونجی کا استعمال کیا کرو۔ کل کے درس کے اندر کافی وقت لگ گیا تھا، ورنہ اگر باتیں کرتے تو بہت ساری باتیں تھیں، یعنی کہ حضور کی غذاؤں میں جہاں کھجور ہے، دودھ ہے، وہیں زیتون ہے، انجیر ہے، اسی طرح پھر ایک پھل ہے جسے بہی کہا جاتا ہے، اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کی غذاؤں کے اندر بکرے کی ران ہے، یہ کریم آقا، اور پھر کدو شریف حضور کی بڑی مرغوب غذا ہے، اسی کے اندر ایک کلونجی بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی کا استعمال کیا کرو۔ کلونجی کے اندر سوائے موت کے ہر شے کی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن موت کی نہیں ہے۔ موت کا علاج نہیں ہے۔ موت ہر ایک پہ آنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات قائم رہے گی، جو شے سانس لے رہی ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ ہر حال کے اندر موت کے لمحات انسان کے اوپر وارد ہونے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جتنی دوائیاں ہیں، جتنے دم ہیں، یہ اسی وقت تک اثر کریں گے جب تک بندہ موت کے لمحات پہ نہیں پہنچتا۔ جس وقت بندہ موت کی گھڑی پہنچ جاتا ہے، پھر دوائیاں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر کوئی شے جو ہے بندے کے علاج کے لیے نہیں آتی، پھر ہر شے بندے کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جب موت کے لمحات آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب موت پہ بھی موت آ جائے گی، جس وقت جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، ایک مینڈا لایا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کے اس کے اوپر چھری چلا دی جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کیا تھا؟ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ یہ موت تھی۔ آج موت کے اوپر بھی موت آ گئی ہے، موت کا وجود بھی آج ختم ہو گیا، اور رب کا وہ وعدہ سچا ہو جائے گا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہونا ہے، کوئی باقی رہے گا تو وہ ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے، صرف اسی پہ بقا ہے، باقی ہر شے پہ فنا ہے۔ تو دوستو، کوئی موت کا علاج نہیں ہے۔ جب موت کی گھڑی آن پہنچے گی تو کسی شے نے ساتھ نہیں دینا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے زندہ رہنا ہے
بڑی دیر تک بچپن سے ہم ایک بات سنتے آ رہے تھے، کیا تھی کہ وہ آب حیات پی لے، تو جو آب حیات پی لیتا ہے اس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آب حیات کوئی حقیقت نہیں ہے، آب حیات ایک افسانے کا نام ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے، ورنہ آب حیات کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا سمجھایا گیا کہ ایک لوگوں کو مثال دے کے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، تو میں کیوں اس کا حل ڈھونڈوں؟ تو کسی نے کہا کہ آب حیات پی لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وہ آب حیات کی تلاش میں نکل پڑا، تو جہاں آب حیات کا تالاب تھا اس جگہ پہ پہنچا تو ایک وہاں پر بڑا بوڑھا بابا بیٹھا دکھائی دیا۔ تو اس شخص نے، بابے نے کہا بیٹا کدھر آئے ہو؟ کہا بابا جی میں آب حیات پینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پی کے کرو گے کیا؟ تو وہ کہنے لگا بابا میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تو کہا پھر ہمیشہ زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا بابا اپنی زندگی میں انجوائے کروں گا، لطف اندوز ہوں گا میں اپنی زندگی سے۔ بابا نے کہا بیٹا واپس چلا جا، میں نے آب حیات پیا ہے، اس وقت سے میں اس تالاب پہ بیٹھا ہوں کہ کوئی آئے تو اسے سمجھاؤں کہ یہ آب حیات نہ پی، یہ پینے کی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا کیوں؟ وہ بابا کہنے لگا بیٹے میں نے آب حیات پیا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو میں نے آب حیات پی لیا، نتیجہ کیا نکلا کہ میں زندہ ہوں ابھی تک۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے سارے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹیاں چلی گئیں، وہ بہنیں جو میری بلائیں لیتی تھی وہ بہنیں میری آنکھوں کے سامنے چلی گئیں، وہ دوست جو میرا مان رکھتے تھے وہ دوست میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، مجھے کوئی جاننے والا نہیں رہا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں رہا، میں دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اب موت کو میں انتظار کرتا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آتی۔ تو اس نے کہا بیٹا جاؤ واپس چلے جاؤ، زندگی وہی ہے جو اپنوں میں گزاری جاتی ہے، وہ زندگی نہیں ہے جو تنہا گزاری جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے آب حیات کا ایک لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ دنیا کے اندر آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں کہ بندہ پی لے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ یہ ایک افسانہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوستو بیماری کا علاج موجود ہے اس وقت تک جب موت کی گھڑی نہیں آتی۔ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ من امت اجلھا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی گھڑی آئے گی تو نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد، جو رب نے لکھ دی ہے اسی کے اوپر ہی موت کی گھڑی آئے گی۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ بچے کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے، اللہ بچے کی موت بھی لکھ دیتا ہے۔ کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، سب جو ہے وہ خالق کائنات نے لکھ دیا ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ یہاں کہیں گے کہ جب مرنا ہی مرنا ہے تو پھر بیماریوں میں علاج کیوں کروانا؟ دوستو علاج کا میں نے کہا آپ کو کہ حضور نے فرمایا علاج تقدیر الہی ہے، اور علاج اس لیے کروایا جاتا ہے کہ جتنی دیر بندہ رہے تندرستی کے ساتھ رہے، اس لیے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی رہے گی تو معمولات حیات ہوتے رہیں گے، تندرستی نہیں رہے گی تو کسی کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، کسی کے کندھوں پہ آ جائیں گے، کسی کی محتاجیوں پہ آ جائیں گے۔ اسی لیے علاج کروایا جاتا ہے، اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ جتنی سانسیں رب نے لکھی ہیں وہ تندرستی کے ساتھ گزریں،
وہ محتاجی کے ساتھ نہ گزریں، اس لیے علاج کروایا جاتا ہے۔ تو دوستو جس لمحے موت آنی ہے وہ لمحے موت آنی ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی تو جوان تھا، ابھی تو اس نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہی نہیں تھی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو تو کوئی بیماری نہیں تھی، اس کو موت کیسے آ گئی۔ یہ ساری باتیں دری کی دری رہ جاتی ہے، اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے، اللہ کا حکم غالب آ جاتا ہے، ساری باتیں دری کی دری رہ جاتی ہے۔ بندہ جس جگہ پہ اس نے مرنا ہے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے۔ سنا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اسرائیل اسے گور رہا تھا۔ وہ حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ اے سلیمان، ہواؤں کے اوپر آپ کی حکومت ہے، اسرائیل مجھے گور رہا ہے، ہوا کو حکم دے مجھے اٹھائے اور چائنا کی زمین کے اوپر پھینک دے۔ ہواؤں نے اٹھایا، چائنا پھینک دیا۔ اسرائیل کہنے لگا واہ رب تیری شان، میں دیکھ رہا تھا اس کی موت کی گھڑی آ گئی ہے، کھڑا یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہے، مرنا اس نے چائنا میں ہے، یہ کیسے جائے گا؟ اللہ نے کیسے اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اسے اٹھا کے چائنا کی زرزمین پہ پھینک دیا۔ جس جگہ بندے نے مرنا ہو موت بندے کو وہاں کھینچ لیتی ہے اور جا پہنچتا ہے اس جگہ کے اوپر، اس گھڑی کے اوپر جا پہنچتا ہے جہاں بندے کو موت آنی ہے۔ سامعین محترم، اب جس وقت انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، اب موت آنے کی دو طرح کی کیفیت ہے۔ موت کے لمحے کو، موت سے ذرا سا جو پہلے وقت گزرتا ہے، اس لمحے کو نزع کا وقت کہا جاتا ہے۔ نزع کہتے ہیں عام طور پہ کسی کو کھینچنا، کسی چیز کو کھینچنا، کسی چیز کو اکھاڑنا، اس کو نزع کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نزع کا وقت جب بولا جاتا ہے تو اس سے وہ گھڑی مراد ہوتی ہے جو موت کے قریب کی گھڑی ہو، اسے جو ہے وہ نزع کا وقت کہا جاتا ہے۔ جس وقت نزع کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بندے کے اوپر دو طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اسرائیل آتا ہے، آ کے بندے کے پاؤں پہ قدم ہاتھ رکھتا ہے اور بندے کی روح کھینچ لیتا ہے۔ بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ دوستو ایک کیفیت یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب روح نکلتی ہے تو اس کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا حضرت امام غزالی نے کہ پاؤں سے روح نکلتی ہے، پاؤں سے پنڈلی میں آتی، پنڈلی سے نکلتی ہے، پھر رانس میں آتی ہے، پھر شکم میں آتی ہے، پھر سینے میں آتی ہے، حتیٰ کہ ادھر خلقوم میں آ جاتی ہے۔ یہاں تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یقین کریں وہ رب کتنا قریب ہے کہ پاؤں سے روح نکل رہی ہے، پاؤں سے نکل گئی، پنڈلی سے نکل گئی، ران سے نکل گئی، ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، پیٹ سے نکل گئی، سینے سے نکل گئی، گردن میں حلقوم میں آ گئی۔ یہاں پر بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ یہاں بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اتنا وہ کریم ہے۔ سامعین محترم، خلقوم پہ پہنچتی ہے اور پاؤں کی طرف سے یہ روح کو نکالا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ نزع کی گھڑی ایسے آتی ہے، ادھر اسرائیل ہاتھ رکھتا ہے، ادھر اس کی روح کھینچ لیتا ہے، مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تکلیف کوئی، اس لمحے بھی جو تکلیف آتی ہے، اس لمحے کیا ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا ذائقہ یہاں پہ چکھا جاتا ہے، اور کتنا کڑوا ہے یہ ذائقہ، کتنا کڑوا۔ غالباً حضرت یعقوب کسی کو 5000 سال بعد خواب میں ملے تھے، اس نے پوچھا تھا کہ پیغمبر یعقوب آپ نے موت کا ذائقہ چکھا تو کیسا لگا؟ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے 5000 سال گزر گئے ہیں، اس کی کڑواہٹ ابھی بھی زبان پہ محسوس کر رہا ہوں، اتنا کڑوا ذائقہ ہے۔ اور دوستو یہ کب تک، میت کب تک اس کڑواہٹ کو محسوس کرتی ہے؟ جب تک حشر والے دن قبر سے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ ذائقہ محسوس کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک لمحے میں ادھر ہاتھ رکھا، ادھر روح نکل گئی۔ اور دوستو کچھ
ایسا بھی ہوتا ہے کہ نزع کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ دوستو وہ کیفیت ایسی کیفیت ہے جو ناقابل بیان ہے کہ انسان کے جسم میں سے روح نکلتی ہے، کسی عضو میں پھنس جاتی ہے، اور وہ جب پھنستی ہے اس میں 15 دن نکل جائیں، 3 دن نکل جائیں، مہینہ نکل جائے، لوگوں وہ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے جس کی اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا عمر وہ کیفیت کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا مل مل کی چادر لے کے کسی کانٹے دار جاڑی کے اوپر پھینک کے جب اس کو کھینچا جاتا ہے وہ تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی تکلیف وہ نزع کا وقت لمبا ہونے میں ہو جاتی ہے۔ دوستو خدائے اللہ کی بارگاہ میں ہم کملی والے کے غلام تو یہی عرض کریں گے ہمارے پہ یہ وقت آئے تو وہ اللہ دن نصیب کرے کہ جس وقت نزع کا وقت آئے تو کملی والے کا ہاتھ ہمارے سینے کے اوپر دھرا ہو، حضور کا ہاتھ ہمارے سینے پہ ہو۔ سامعین محترم پھر انسان کی خیر ہے، ورنہ یہ لمحہ گزرنا ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ کون سا گناہ پکڑا جاتا ہے دوستو، وہ کب اس کی خلاصی ملتی ہے، کب گناہ سے جو ہے وہ انسان کی جان چھوٹتی ہے، کتنی دیر تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتا ہے، وہ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضور نے فرمایا 300 تلواروں کی ضربیں لگیں وہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت مردے کو ہو رہی ہوتی ہے، جس وقت اس وقت بندے کو ہو رہی ہوتی ہے۔ سامعین محترم اب جو ہم اس کے قریب کے لوگ ہیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کچھ ایسے عمل کریں جس کی وجہ سے جس کے اوپر وہ نزع کی کیفیت آئی ہے وہ اس کے اوپر آسان ہو جائے۔ وہ کیا کرنے ہیں ہم نے دوستو، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ اس کی نزع کی کیفیت ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نزع کی کیفیت ہے تو ہم کریں گے کیا؟ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بے ہوشی آئی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہو، شوگر ڈاؤن ہو چکی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی کی کیفیت ہو، اس کی کومے کی کیفیت ہو، ہم اس کو سمجھے کہ شاید یہ جو ہے وہ اس کی کیفیت ہے، یہ نزع کی کیفیت ہے۔ اسی لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نزع کی کیفیات کیا ہے، کیا بندے کے اوپر نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ بندہ نزع کی کیفیت میں ہے، کیا نشانیاں ہیں اس کی۔ دوستو آئیے سنیے، جلدی سے میں آپ کو سناتا ہوں جو یاد رہ جائیں۔ سب سے پہلے نزع کی کیفیت طاری ہو جائے کہ جان نکلی ہے، کہیں پھنس گئی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اس کی کیفیت ایک یہ ہے رنگ بدل جاتا ہے، اور رنگ بدل کے مٹیالہ ہو جاتا ہے، بندے کا وہ رنگ کر دیا جاتا ہے جس رنگ کی مٹی سے بندہ بنایا گیا ہوتا ہے، اس رنگ کے اوپر بندے کو لٹا دیا جاتا ہے۔ دوسرا، آنکھوں کے جو ڈھیلے ہیں وہ پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ نزع کی کیفیت کی یہ دوسری نشانی ہے، انسان کا نور نکال لیا جاتا ہے، ہر عضو پہ موت آتی ہے، انسان کی آنکھ کا ڈیلا پلکوں کی طرف اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، انگلیوں کا رنگ سبز ہوگا اور ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور دوستو حلق میں سے اور سینے میں سے گر گر کی آواز آئے گی، پھر اس کے بعد رگیں کھینچ دی جاتی ہیں، رگیں کھنچ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان جڑ کی طرف چلی جاتی ہے، پیچھے جڑ کی طرف زبان جو ہے وہ کھنچ جاتی ہے، پیشانی پہ پسینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے تو پیشانی پہ پسینہ آئے گا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو دیکھو کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ ہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہیں اور اس کے ناک کے نتنے پھیلے ہیں، تو سمجھ جانا اللہ نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 3 علامتیں ایسی بتائی گئی، پسینہ آئے گا پیشانی پہ، کسی کی نشانی دیکھیں، پسینہ آئے گا، ناک کا نتنا پھولا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور نے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی
کہ ناک کی یہ جو کونا ہے یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ناک نزع کی حالت کے اندر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ کن پٹی دنس جاتی ہے، یہ دونوں طرف سے یہ کن پٹیاں اندر کی طرف دنس جاتی ہیں۔ اور دوستو پاؤں سے شروع ہوتی ہے روح کا نکلنا، تو پاؤں اکڑ جاتا ہے اور پاؤں ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، پاؤں اکڑ جائیں گے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ وہ علامت ہے جو قریب کے لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ نزع کی کیفیت ہے۔ اب قریب کے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں اسے میں کل بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔